السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ، پھر آج بھی میری نظر سے وہ گزرا، کل یا پرسوں کی بات ہے کہ پشاور کے نواحی علاقے میں کوئی بڑ پیر جگہ ہے، وہاں پر باپ جو تھا وہ اے این پی کا بندہ تھا اور بیٹا جو ہے وہ غالباً پی ٹی آئی کا تھا۔ کو تھوڑی سی آپس میں تکرار ہوئی ہے ان کو آپس میں کوئی جھنڈا لگانے کے اوپر، شاید والد کہتا تھا کہ یہ مت لگاؤ اور بیٹا کہتا تھا میں لگاؤں گا۔ اسی بات پر اشتعال میں آ کر باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جہاں تک رہا مختلف جماعتوں کا، یہ تو خیر میں کہوں گا کہ حق ہے ہر آدمی کا وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن کرے، اس پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر کوئی ایبٹ آباد سائڈ کے اوپر جہاں جلسہ تھا، وہاں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی پی ٹی آئی کے بندے اور نون لیگ کے بندے آمنے سامنے ہوئے ہیں اور بات کافی بڑھنے سے پہلے ہی ان کو روک لیا گیا اور ختم کرا دی گئی۔ تو یہ دونوں واقعات کو اگر دیکھا جائے تو بڑے افسوسناک واقع ہیں، ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ خود عوام کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا پیشنس رکھنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بات اتنی نہ بڑھے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو۔ بس سیاست کی حد تک یہ دیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے سیاسی رہنما اسے ایک کھیل کی طرح یوز کرتے ہیں، وہ جلسوں میں یا ٹی وی ٹاکس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اور کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی کچھ ضرورت سے بھی زیادہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کر لیں کہ جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، چاہے وہ جلسہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ٹی وی ٹاکس ہو، تو باہر نکل کر پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کی شادی کی تقریبیں اور یہ چیزیں دیکھی ہوگی، آپ ان میں سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور سب ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ تو جب وہ اس چیز کو کھیل بنایا ہوا ان لوگوں نے، تو پھر ہم کیوں اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں؟ ہمیں بھی اس کو کھیل بنانا چاہیے۔ باقی رہا آپ کا حق ہے، آپ جس پارٹی کو مرضی سپورٹ کریں وہ آپ کو کرنی چاہیے، کسی کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان آپ کا ہوگا، کسی اور کا کچھ نہیں۔ اور ہمیشہ ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے کہ نقصان جب بھی ہوا ہے وہ غریب بندے کا ہی ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہے جیسے وہ مراسی پوچھتا ہے نا کہ نہیں، مراسی کی بیوی نے پوچھا اس سے کہ یہ جو بارشیں جب ہوتی ہیں نا تو بدل بہت زیادہ گرجتا ہے اور بجلی بار بار چمکتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ جو بجلی چمک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ غریب بندے کا کوئی ٹانڈا تو نہیں باقی بچیا، وہ ٹانڈا بھی توڑنا چاہتا ہے۔ تو نقصان غریب کا ہوتا ہے ہمیشہ، ہر دور میں غریب کا نقصان ہوا ہے، وہ صرف رونے کے لیے رہ جاتے ہیں اس کے گھر والے یا اس کے لواحقین۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے لیکن اتنے زیادہ جذبات نہیں کہ بات دشمنی تک چلی جائے۔ تو میرے خیال سے ہم تھوڑے سے اگر لوگ اکثر کہتے ہیں لوگ کہ اب قوم باشعور ہو گئی ہے، تو باشعور ہونے کا کچھ
بتانا بھی چاہیے کہ واقعی ہم باشعور ہو چکے ہیں. آپ جس کو مرضی لائک کرتے ہیں تو کریں، آپ کی سوچ ہے اپنی. باقی میں تو جہاں تک کہتا ہوں کہ جو آپ کی وہ کام کریں جو آپ کے ملک کے لیے، آپ کی قوم کے لیے بہتر ہو. تو اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھتا، اگر کوئی کسی طرف جاتا ہے تو جانے دیں اسے. آپ اسے روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ دونوں واقعات جب سے میں نے سنے ہیں بڑا افسوس ہوا ہے دیکھ کر کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بات اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ آپس میں. ابھی اس باپ سے پوچھو جس نے اپنے بیٹے کو مار دیا، اب وہ میرا خیال ہے کہ اپنی آنکھوں میں ہاتھ دے کر رو رہا ہوگا. شاید، مجھے نہیں پتا، لیکن شاید اس کا ایک بیٹا ہو. خدا کرے کہ اس کے غم کا مداوع ہو جائے جو اس سے یہ غلط قدم ہو گیا. تو آپ سب سوچیں اس چیز کے اوپر. ہمیں، کیونکہ یہ لوگ صرف ہمارے لیے بعد میں ایک فتویٰ لگا دیں گے، ہمیں شہید بنا دیں گے. وہ جیسے پہلے بھی، اس سے پہلے ہوتا ہے، یہ ہمارے لڑائی کا پہلا شہید ہے، یہ ہمارا دوسرا شہید ہے، پھر یہ تیسرا شہید ہے. وہ جو چوک بنایا ہوتا ہے، سڑک بنائی ہوتی ہے، جس وقت کوئی دوسری نئی پارٹی آتی ہے وہ کتبے ہٹا دیتی ہے اور پھر وہ شہید کو بھول جاتے ہیں کب. بس میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو سب کو عقل اور شعور کو استعمال کرنا چاہیے اور بات کو نہیں بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس ملک کی خیر ہو جائے، اس ملک کی بہتری ہو جائے. یہ جو الیکشن آ رہے ہیں اگر ہوئے تو اس ملک کی بہتری ہو جائے، بس اور کچھ بھی نہیں. میں کہتا کہ فلاں آئے یا فلاں آئے، جو آئے وہ تو سب لکھا ہوتا ہے، طے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو عزت دے گا، اور جس کو ذلت دینی ہے اس کو ذلت دے گا. تو اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے ہم سب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.